بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عقدات المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل صلوات بر محمد علیہ۔ عزیزان محترم، سن 1442 ہجری کہ اس ماہ رمضان المبارک میں اس پروگرام اے پیاری مسلمانوں آؤ ایک ہو جاؤ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ تقاریر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے توحید اور وجود خدا کو بارہا ثابت کرنے کی قرآن مجید اور سائنٹیفک ریسرچز کی روشنی میں کوشش کی ہے۔ قرآن مجید کا ایک مشہور سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ شمس۔ سورہ شمس قرآن مجید کے 30ویں سپارے کا ایک مشہور سورہ ہے، اور اس 30ویں سپارے کے اندر اس سورت کا نشان 91 ہے، 91، سورہ نمبر 91 91، اور اس کی شروع کی آیات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور پھر اجازت طلب کر لوں گا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ شمس کے آغاز میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا، قسم ہے شمس کی یعنی سورج کی، والضحاہا اور اس کی روشنی کی۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا الفاظ کو سمجھا لوں۔ والشمس، واو زبر وا اور الف زبر لام ال اور شمس، وا اور شمس سورج، کسی اسم کے ساتھ الف زبر لام ال مل جائے تو وہ اسے ایک تو معرفہ کا صیغہ بنا دیتا ہے، اس میں معرفہ بنا دیتا ہے، اور ساتھ یہ قسم بن جاتی ہے۔ اور صرف الف لام ملنے کی وجہ سے قسم نہیں بنتی، یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے گرامر کا کہ اگر وا اور الف زبر لام ال ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، تو یہ قسم بن جاتی ہے۔ ویسے علیحدہ سے پڑھیں گے تو وا کے معنی اور، آگے اسم ہے یعنی شمس ناؤن ہے، نام ہے چیز کا، سورج، درمیان میں ہے الف زبر لام ال۔ ال آتا ہے کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے، نکرہ کو، اس میں نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے، کسی چیز سے پہلے الف زبر لام ال لگ جائے تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے، معرفہ۔ تو اگر توڑ کر دیکھیں وا ال شمس اور ایک خاص سورج، پراپر ناؤن، لیکن یہ عربی زبان کا سینٹیکس ہے، اسلوب ہے لسانیاتی، گرامیٹیکل، کہ وا اور الف زبر لام ال مل جائیں، یہ ترتیب ہے، اس ترتیب میں اگر آ جائیں تو یہ قسم بن جاتی ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اور قسم ہے سورج کی۔ یہ تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کہیں کہ یہ قسم کہاں سے آ گئی۔ والشمس والضحاہا، اور قسم ہے سورج کی، والضحاہا، ضحا کہتے ہیں روشنی کو، وا پھر اور وا کے بعد الف لام ہے، اور والضحاہا کیا معنی ہوئے؟ اور قسم ہے ضحا کی، روشنی کی۔ لیکن چونکہ ضحاہا سے پہلے بھی الف لام ہے تو اب یہ ترجمہ ہو جائے گا روشنیوں کی۔ کسی کوالٹی سے پہلے، کسی خوبی سے پہلے اگر الف لام لگ جائے تو وہ الف لام اس خوبی کو، اس کوالٹی کو پرسونیفائی کر دیتا ہے،
बढ़ा देता है, उसे दर्जे तफजील तक पहुंचा देता है, यानी उसे सुपरलेटिव बना देता है। तो क्या तर्जुमा हो जाएगा? वशम्स वज़्ज़ुहाहा, और कसम है सूरज की, वज़्ज़ुहाहा और उसकी रोशनियों की, या सुपरलेटिव अगर उसको बनाएंगे तो कसम है सूरज की और सूरज के रोशन तरीन वक्त की, सूरज के उस वक्त की कि जब वो रोशन तरीन हो, सबसे ज़्यादा रोशन हो, उस वक्त की कसम। वशम्स वज़्ज़ुहाहा, कसम है सूरज की और उसके रोशन तरीन वक्त की। अब सुनिए, वल कमर इज़ा तलाहा, और कसम है चांद की, इज़ा तलाहा। अभी मैं फ़िलहाल लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं कर रहा किसी खास वजह से। इज़ा तलाहा, और कसम है चांद की और उसके रोशन तरीन वक्त की। कुरान मजीद का तर्जुमा लिखने वालों, जितने भी लिखने वाले हैं, उन सब ने इसका तर्जुमा इसी अंदाज में किया कि कसम है सूरज की और उसके रोशन तरीन वक्त की। अब ये तो लफ्ज़ इसी तरह है अरबी ज़ुबान में, वशम्स वज़्ज़ुहाहा। लफ्ज़ी तर्जुमा, लिटरल मीनिंग्स भी यही हैं और बामुहावरा तर्जुमा भी यही है जो लिखा जाता है समझाने के लिए। लेकिन दूसरी आयत जो है वल कमर इज़ा तलाहा, इसके बामुहावरा तर्जुमा इसका ये किया जाता है कि और कसम है चांद की और चांद के उस वक्त की जब वो मुकम्मल तौर पर रोशन हो। जिस तरह से पहली आयत का तर्जुमा किया कि कसम है सूरज की और सूरज के रोशन तरीन वक्त की, उसी तरह तर्जुमा किया दूसरी आयत का, और कसम है चांद की और चांद के रोशन तरीन वक्त की, चांद के उस वक्त की जब वो रोशन तरीन हो। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, तर्जुमा यूँ चलता आया है, लेकिन अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमे के ऊपर गौर फरमाएं दूसरी आयत के, तो लिटरल मीनिंग्स लफ्ज़ी तर्जुमा ये नहीं है। अगरचे तर्जुमा ठीक है, रोशन तरीन वक्त बिल्कुल ठीक तर्जुमा है, ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिटरल मीनिंग्स ये नहीं है आयत के। अगर मैं लिटरल मीनिंग्स लफ्ज़ी तर्जुमा बताऊं तो आपको मालूम होगा कि जो रिसर्च अभी 200 साल पहले, 200-300 साल कबल हुई है, अल्लाह ने एज इट इज़ उस रिसर्च को एक ख़ास अल्फाज के साथ सिर्फ इशारा नहीं दिया, बाकायदा उस पूरी रिसर्च को एक जुमले में पेश कर दिया है। मैं अगर आयत का तर्जुमा करूं तो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए, वल कमर, और कसम है चांद की, इज़ा तलाहा, जब वो चांद बिला फसल उसके पीछे आ जाए। उसके किसके? यानी पीछे सूरज का जिक्र हुआ है, नहीं उस सूरज जिसका पीछे जिक्र हुआ है। इज़ा तलाहा प्रोनाउन है, ज़मीर है सूरज की तरफ। इज़ा तलाहा, जब वो उसके पीछे आ जाए, यानी सूरज के पीछे आ जाए। यानी इसका एक आम तर्जुमा बनेगा इंग्लिश में, जब चांद सूरज के साथ कोलिनियर हो जाए। अब गौर फरमाइए अल्लाह लफ्ज़ 1400 साल पहले क्या इस्तेमाल कर रहा है। वह शम्स से, कसम है मुझे अपने इस खूबसूरत बनाए हुए सूरज की, वज़्ज़ुहाहा, और इसके उस वक्त की कसम जब ये मुकम्मल तौर पर रोशन हो। सूरज की और उसके मुकम्मल तौर पर रोशन वक्त की कसम। वल कमर, और मुझे कसम है अपने इस चांद की। वल कमर इज़ा तलाहा, उस चांद के किस वक्त की कसम? इज़ा तलाहा लिखा यह गया कि जब वो मुकम्मल तौर पर रोशन हो, लेकिन लफ्ज़ बता रहे हैं कि इज़ा तलाहा, जब वो उसके पीछे आ जाए, यानी सूरज के पीछे बिला फसल आ जाए, यानी कोलिनियर हो जाए। 200 साल पहले, 200-250 साल पहले सर गैलीलियो ने इसके ऊपर काम शुरू किया और फिर फाइनली इसको प्रूव साइंटिफिक लॉज, फिजिक्स के साइंटिफिक लॉज के ज़रिए प्रूव सर न्यूटन ने किया, आइजक न्यूटन ने, कि चांद मुकम्मल तौर पर रोशन कब होता है। चांद मुकम्मल तौर पर रोशन तब होता है कि जब वो बिला फसल सूरज के पीछे आ जाए, यानी कोलिनियर हो जाए सूरज के साथ, तो उस वक्त चांद मुकम्मल तौर पर रोशन हो जाता है। और ये 3 रातें हैं कमरी महीने की, 12वीं, 13वीं और 14वीं, यानी 12वीं, 13वीं और 14वीं की तारीख को कमरी लिहाज से महीने की चांद मुकम्मल तौर पर रोशन होता है। और ये वो रातें हैं कि जब चांद को लीनियर हो जाता है सूरज के साथ, यानी सूरज के पीछे बिला फसल आकर खड़ा हो जाता है। अब देखिए, ये रिसर्च 200-250 साल कबल इन बड़े साइंसदानों ने की। आमतौर पर यह तर्ज किया जाता है
کہ جی آپ کے قرآن کے اندر اشارے آئے ہیں، لیکن قرآن نے واضح طور پر پروف کیوں نہیں کیا، یا پورا جملہ کیوں نہیں قرآن مجید میں آیا؟ یہ وہ مقام ہے سورہ شمس میں کہ جہاں پر اللہ نے پورا جملہ بتا دیا کو لینئر، کہ سورج کی قسم، اس کے روشن ترین وقت کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ بلا فصل اس کے پیچھے آ جائے، سورج کے پیچھے آ جائے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ایک اور ہے کہ جب ترجمہ یہ تھا 1400 سال پہلے، چلیں اس وقت تو یہ ثابت نہیں ہوا تھا، سائنس نہیں تھی۔ اب ایک اور لمحہ فکریہ یہاں پر یہ ہے کہ جب 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت صحابہ کرام کے سامنے پیش کی تو اس سب کو عربی زبان آتی تھی، انہیں پتا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے، اذا تلاہا کہ کیا معنی ہے، ان سب کو پتا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ جائے۔ لیکن اس وقت سے اس آیت کی جو پیرافریزنگ چلتی آ رہی ہے قرآن مجید میں، ایک تو الفاظ ہیں اور اس کے ساتھ سائٹ پر حاشیہ لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ حاشیہ بھی وہیں سے سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے، جو سمجھاتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ وہ لوگ عربی جاننے والے تھے، وہ بھی حاشیہ پڑھ کر قرآن کو سمجھتے تھے، ان کا حاشیہ بھی عربی زبان میں ہوتا تھا۔ اب ہم عربی کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اور اس حاشیے کی بھی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام بھی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس حاشیے کا سہارا لیتے تھے جو حضور نے انہیں بتایا تھا قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اور وہ حاشیہ بھی ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، وہی ہے، وہ بھی ریویل ہوئی ہے حضور پر اور حضور نے آگے بتائی ہے۔ اس حاشیے کے ذریعے یہ چیز سینہ بسینہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ لفظی ترجمہ لٹرل میننگز اس آیت کی یہی لکھے آ رہے ہیں، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی اور اس کے اس وقت کی جب وہ بلا فصل اس کے پیچھے آ جائے، کو لینئر ہو جائے سورج کے ساتھ۔ اور آگے بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو سمجھانے کے لیے پیرافریزنگ، جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے اس کے ساتھ، جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ انہوں نے جب بتایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چاند کے اس وقت کی قسم جب وہ بلا فصل طور پر کو لینئر ہو جائے سورج کے ساتھ، بلا فصل طور پر سورج کے پیچھے آ جائے۔ اس سے جب صحابہ کرام نے حضور سے سوال پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے، تو حضور نے کہا کہ بات یوں سمجھ لو کہ چاند کے اس وقت کی قسم جب وہ مکمل طور پر روشن ہو۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید کی یہ آیت 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، اس کا ترجمہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اس کی پیرافریزنگ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بلا فصل اس کے پیچھے آنے سے مراد، اس کے ساتھ کو لینئر ہونے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب وہ اس کے پیچھے بلا فصل آ جاتا ہے، کو لینئر ہو جاتا ہے، تو وہ مکمل طور پر روشن ہو جاتا ہے۔ یہ بات 1400 سال سے ایز اٹ از چلی آ رہی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب 1400 سال پہلے قرآن مجید نازل ہوا تو اللہ تو خالق ہے ہر شے کا، وہ تو جانتا ہی ہے، وہ تو جب ہر شے اس نے بنائی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے حضور کو یہ بات بتائی، حضور کو بھی علم تھا، قرآن میں یہ چیز آئی، اس کے حاشیے میں پیرافریزنگ میں یہ بات آئی، جس سے صرف یہی نہیں ثابت ہوتا کہ قرآن مجید معجزہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، حجت ہے، اتھارٹی ہے پوری کائنات پر، اور قیامت تک یہ معجزہ ہے، اور اس سے قیامت تک ہمیں ہدایت ملتی رہے گی کہ اگر 1400 سال قبل قرآن مجید نے اس سائنٹیفک ریسرچ کا ڈائریکٹ الفاظ میں ذکر کیا، اور پھر بعد میں سائنسدانوں نے 1200 سال بعد اس کو جانچا، تو یہ ثابت کرتی ہے بات کہ قرآن مجید کی طرف اگر لوگ آئیں گے تو اس سے اور بھی کئی چیز اور کئی فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ثابت ہوتا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ قرآن مجید معجزہ ہے، بلکہ اقوال پیغمبر ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معجزہ ہیں، کیونکہ حضور کے اقوال کے ذریعے ہی قرآن مجید کی پیرافریزنگ ہوئی، اور ان کے ذریعے ہی معلوم پڑا، پتہ چلا کہ قرآن مجید میں یہ جو لفظ آیا ہے اذا تلاہا، اس کے پیچھے آ جائے، کو لینئر ہو جائے، اس سے مراد کیا ہے۔ تو حضور نے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی، تو جب حضور نے بتا دی تو 1400 سال سے یہ جملہ قرآن مجید کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، جس میں بتایا کہ جب سورج اور چاند بلا فصل ہو جاتے ہیں، کو لینئر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت چاند مکمل طور پر روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات اللہ نے بھی بتائی، قرآن میں موجود ہے، اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ بات معلوم تھی، انہوں نے اشارتاً بھی اور ڈائریکٹ الفاظ کے اندر بھی
کولینئر ہونے کا ذکر کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید بھی معجزہ ہے اور احادیث پیغمبر ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معجزہ ہیں۔ اور اسی طرف اللہ اشارہ کر رہا تھا کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہے جو کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو کائنات کی کل شے پر، ہر اس شے پر جو اس نے خلق کی ہے اس پر وکیل ہے، اس کا کارساز ہے، ان کے کام بنانے والا ہے اور کاموں کو انجام دینے والا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔